عثمان آفیشلز کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ جسم سے پوری طرح معذور ویل چیئر پہ بیٹھا یہ شخص، جس کا جسم تو حرکت سے عاری تھا مگر اس کا دماغ ایک عام آدمی سے کہیں زیادہ پاورفل تھا۔ اسٹیون ہاکنگ جب محض 21 سال کے تھے تو ڈاکٹرز نے پایا کہ ان کو ایک لا علاج بیماری ہے۔ اس بیماری کو موٹر نیورون کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں انسانی دماغ کا اس کے جسم سے تعلق ٹوٹنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا سارا جسم معذور ہو جاتا ہے اور پھر انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ یا 1 سال میں انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکٹرز کو پتہ چلا کہ اسٹیون کو یہ بیماری ہے تو ڈاکٹرز نے ان کو بتایا کہ وہ 2 سال سے زیادہ نہیں جی پائیں گے، لیکن اسٹیون نے اپنی ول پاور سے ڈاکٹرز کی پیشن گوئی کو غلط ثابت کر دیا۔ اسٹیون اس بیماری کا پتہ لگنے کے بعد بھی 50 سال سے زائد زندہ رہے، گو کہ ان کا جسم آہستہ آہستہ معذور ہو گیا تھا، مگر پروفیسر اسٹیون کا دماغ زندہ تھا۔ وہ نہ چل سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے تھے، مگر ان سب کے باوجود اسٹیون ہاکنگ نے کئی کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں انہوں نے اپنے اسپیچ سینتھیسائزر کی مدد سے لکھیں۔ یہ ڈیوائس ان کے لیے اسپیچ جنریٹ کرتی تھی۔ اسٹیون اس ڈیوائس کی مدد سے لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹیون بذات خود برٹش تھے اور ان کی اسپیچ سینتھیسائزر کی آواز کا ایکسنٹ امریکن تھا، اور اسٹیون نے اس آواز کو کبھی بدلنے نہیں دیا۔ یہ آواز اسٹیون کی آئیڈینٹی بنی، حتیٰ کہ یہ آواز اتنی مقبول ہوئی تھی کہ لوگ اس آواز کو سنتے تو یہی کہتے تھے، یہ آواز پروفیسر اسٹیون ہاکنگ کی ہے۔ اسٹیون ہاکنگ کی زندگی اور موت سے ایک عجیب سچ جڑا ہوا ہے۔ جس دن گریٹ سائنٹسٹ گلیلیو گیلی کی موت ہوئی تھی، اس کے تقریباً 300 سال بعد اسی دن یعنی 8 جون 1942 کو اسٹیون ہاکنگ کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ البرٹ آئن اسٹائن کی برتھ ڈے والے دن اسٹیون ہاکنگ کی موت ہوئی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں اپنے وقت کے سب سے بڑے سائنٹسٹ رہے۔ آئن اسٹائن کی طرح اسٹیون ہاکنگ بھی ذہین اسٹوڈنٹ نہیں تھے۔ اسٹیون تو 8 سال کی عمر تک پڑھنا بھی نہیں سیکھ پائے تھے، اور اسکول لائف سے آکسفورڈ یونیورسٹی تک وہ ایک لیزی اسٹوڈنٹ تھے۔ بنیادی طور پر اسٹیون ہاکنگ ایک کمیونسٹ تھے جو کسی خدا کو نہیں مانتے تھے۔ اسٹیون کا ماننا تھا کہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہماری قسمت لکھ سکے۔ ہمارے پاس یہی ایک زندگی ہے، نہ کوئی جنت ہے اور نہ کوئی دوزخ، اور یہ دنیا بھی کسی تبدیلی سے نہیں، انسان کی اپنی بنائی ہوئی ایجادات سے ہی تباہ ہوگی، جیسے کہ نیوکلیئر ویپنز، مختلف وائرسز کے لیے بنائی ہوئی ویکسینز، برائلر مرغی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ تو دیتی ہیں، مگر ساتھ ساتھ کسی نہ کسی درجے میں نقصان کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اسٹیون ہاکنگ ایلینز کے وجود کو تسلیم کرتے تھے۔ ان کے مطابق ایک دن ایلینز دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ اسٹیون ہاکنگ نے اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل ایک ایسی بات کہی جو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اسٹیون کے مطابق تمام ستارے دھیرے دھیرے اپنی انرجی کھو رہے ہیں اور ایک دن یہ کائنات اندھیروں کی طرف چلی جائے گی۔ اس طرح زمین کا اختتام ہوگا۔ اسٹیون نے بڑھتی ہوئی سائنسی ترقی کو ہی انسان کی تباہی کا موجب ٹھہرایا۔ ان کے مطابق انسان اس زمین کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور مارس کو اپنی دنیا بنا لیں گے، اور زمین تقریباً 1000 سال بعد اپنا وجود کھو دے گی اور ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گی۔ مگر بحیثیت مسلمان ہم ایک اللہ کے حامی ہیں جو کہ اس دنیا کا نہیں، اس کائنات کا خالق ہے، اور اس خالق حقیقی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے، موت صرف اس دنیا کو نہیں، اس کائنات کو آنی ہے، اور اس کائنات میں موجود
ہر شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔